الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الهادين إلى محاسن الأفعال وعلى آله وصحبه المضارعين له في الصفات والأعمال. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا. بزرگ تو ہی قصہ مختصر، بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع و اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذر ہائے من پذیر، ور حسابم رات بینی نگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. بابا سے بلند مل کر گئی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. سارے مل گئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا راحت العاشقین. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ذکرہ کی حمد و ثنا، حضور سرور کائنات، فخر موجودات، زینت بزم کائنات و حسن کائنات، دستگیر جہاں وصال زمان، حضور سید سروراں حبیب بسام، قائد المرسلین خاتم النبیین جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار کو ہر بار دے اندر ہدیہ درود سلام عرض کرن تو بعد، ارباب فکر و دانش، اصحاب محبت و مودت، حاملین عقیدہ اہل سنت، دعا ہے اللہ تعالیٰ سب ہی کی قدم تے گوڑا نیکیاں عطا فرماوے. منتظمین دا انتظام شرکاء دی شرکت ہوں اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ عالیہ کے اندر منظور مقبول فرماوے. میرے مرشد کریم امام الاولیاء سند الاولیاء حضرت خواجہ فقیر محمد باروی الحسنی رحمت اللہ علیہ دے اس گلشن و اس دار العلوم اللہ تعالیٰ مزید ترقیاں عطا فرماوے. جتنے طلباء کرام زیر تعلیم اور مدرسین اللہ تعالیٰ سب کو دین و دنیا دی بھلائیاں عطا فرماوے. میرے محسن، میرے مربی، استاد العلماء، شہباز خطابت، شہنشاہ مدرس، خطیب دل پذیر، پاسبان مسلک رضا، میری مراد پروفیسر مفتی عبدالعزیز زیدہ شرف الکریم کو اللہ تعالیٰ مزید ترقیاں عطا فرماوے.
محفل کی صدارت فرمانے پر استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اسماعیل باروی حافظہ اللہ تعالی کیبلا خواجہ سے بھی کچھ وقت بعد تشریف ان کے حاصل مختصر ٹائم کے اندر چونکہ جلسے دے دو عنوان ختم مشکات و میلاد مصطفیٰ اس حوالے کے نام میں ایک حدیث پاک بیان کر کے 15 منٹ کے اندر انشاءاللہ اپنی گفتگو کو ختم کرے سامنے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کے نال یہ روایت کتب حدیث کے اندر بھی موجود ہے، سیرت دی درجنہ کتابہ کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ میں ہی کتاب کا حوالہ مکمل دے ساں، باقی کچھ کتابہ دے نام انسان صحیح بخاری جلد دوم کتاب المغازی صفحہ نمبر 611 کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ اس کے علاوہ المواہب الزرقانی کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، سر الہدا کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، البدایہ و نہایہ کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے۔ حدیث راوی حضرت انس ملک شام کے اندر جنگ ہوتی پئی، جنگ موتا، نبی علیہ السلام مدینہ دی سرزمین تے تشریف فرما ہے، مسجد نبوی دے منبر تے حضور نبی علیہ السلام جلوہ گر گفتگو فرماتے پے، صحابہ دا مجمع لگا ہوئے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فقال اخذ الرقیۃ زید فاصیب، حضور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہن اسلام دا جھنڈا مسلمانوں نے سپہ سالار حضرت زید لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ثم اخذ الرقیۃ جعفر، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور اسلام کا جھنڈا حضرت جعفر دے ہتھے ہے۔ اے متن بخاری شریف دے اندر موجود ہے۔ اگلی روایت جو میں بیان کرے گا البدایہ و نہایہ دے اندر یہ روایت آپ کو مل ویسی کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس ٹائم حضرت جعفر مقتل گاہ چویں دن میدان کارزار دے وچ پیر رکھے دن تو کیا تھی ہے فجاءہ شیطان آویندے تے آدھا کیا ہے آدھے اے خدا دا بندہ، خدا نے تو سونی زندگی عطا فرمائی بھی، خدا نے سونی جوانی عطا فرمائی بھی، مقتل گاہ پیر نہ رکھے، میدان کارزار وچ نہ ونجے، سامنے کافر کھڑے نہیں، انہاں دے ہتھے تلواراں ہن تے کو مار چھوڑے سن تے کو شہید کر چھوڑے سن۔ اے شیطان لفظ آتا ہے، حضرت جعفر شیطان دے نال مخاطب تھی دیں، مخاطب تھی کیا دیں، اوہ لئینا اوہ مردودہ ہٹ مانو، اور ٹیم لگا گئے اور ایک ٹیم ہے کہ مسلمانہ دے دلوں کے اندر امام مستقم تھی گئے، یہ ہی جان نہیں اگر لکھن جانا بھی ہو میں رہا اسا مصطفیٰ دے دین تو قربان کر چھوڑا مگر دین نبی تو منہ نہ موڑا۔ حضرت جعفر آدھر ایک گیری جان دی دھمکی دیتا پہ کتھو دے رہنا پہ فرمایا اے ہی کی جان ہے اگر لکھا جانوں بھی ہو دیا مصطفیٰ دے دین تو قربان کر چھوڑا۔ اور سارے اس معاشرے کے اندر بھی کچھ شیطان صفت لوگ رہنے، اگر زمانے کے اندر ہر کوئی عام ہوئے، زنا بھی عام ہوئے، شراب بھی عام ہوئے، لوگوں نے اس طرح پیمال کی نہ ہوئے، ہر کوئی عام ہوئے، حضرت صاحب کو، خان صاحب کو، راجہ صاحب کو، مہاراجہ صاحب کو تکلیف نہیں تھی۔ اگر کوئی عالم دین منتقصہ بڑھاوے چاہ، کوئی حافظ سے مسجد بڑھاوے چاہ، مخالفت شروع ہو گئی دیئے، میں کہ کمرہ پھرا دیکھو تا اس حافظ قرآن دا اس استاد سے اپنا شکریہ ادا کرنا چاہیے جب اس پر فتن دور کے اندر بھی ٹوٹے مسئلے دے رہے کے تیرے اولاد عقائد کو بھی بچانا پڑے نال اعمال کو بھی بچانا پڑے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت اور میرے مصطفیٰ دا تربیت یافتہ ہے حضور دے خاندان دے وچ ہوئی حضرت جعفر۔ دور حاضر دا کوئی بندہ کو نہیں، دور حاضر دا مسلمان نہیں جے یورپ دی ایک ویزے دی خاطر مرزیت دے فارم فیل کی دے جے زکاة کو بچن دی خاطر اپنے مسلک اور مذہب کو چینج کیتا ہے۔ اور ایک دو جملے فقیر دے سن گئے اگر اپنی ذات کی خاطر چیز
سے اپنی اولاد کی خاطر جی سے تو جیندہ ہو یا مر ویسے اگر دین نبی کی خاطر جی سے خدا کی قسم مرد تو بعد بھی زندہ ہو. یہ خطیبانہ جملے نہیں، یہ خطیبانہ جملے نہیں. اسی پاکستان کی تاریخ دے اندر لے گرو، پاکستان کی تاریخ دے اندر ایک اور بندہ بھی گزرا ہے جناب وقت وزیر اعظم ہے، جناب وقت وزیر اعظم ہے اور آرمی دا ہیڈ ہے پاکستان دے شرق اور غرب دے وچ جنہاں نام دے پرچم ہے شرق اور غرب دے وچ جنہاں حکم چلتا ہے تو سلیٹھا نہیں کچھ دیوارہ بعد کیتا حسی نبی دے دین دے نال غداری مویا غیر ممالک دے وچ مرد تو بعد پاکستان دے ایئرپورٹ دے لاش پئی ہے جامن واسطے کوئی تیار کون ہے کچھ دیوارہ بعد پارلیمنٹ ہاؤس دے وچ دعا منگنے واسطے کوئی تیار کون ہے اور ایک اور بندہ جنہاں ویل چیئر تے بیٹھا ہے جنہاں نبی دے دین دا خادم ہے جنہاں ٹوٹے مسلح تے رہ گئے میرے مصطفیٰ کی حدیثیں پڑھنے دا رہ گئے اور لگتا تو معذور ہے بظاہر لگتا تو معذور ہے سارا کفر کرتا ہے مگر عالم اسلام نے لکھا ہے کچھ کو نہیں اقتدار کو نہیں مرن تو بعد 2 کروڑ لوگوں نے جنازہ کی شرکت کی تھی. قلندر لاہوری آپ فرمائیں کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں سب کچھ ہونے تو باوجود ایک بندہ مٹ گئے تشخص ختم تھی گئے اج نہ کوئی نہیں چھوٹا مگر ایک اور بندہ کون یعنی پہ چاہو نہیں دفع سبحان اللہ آواز بلند مل کیا کوئی دفع سبحان اللہ ایک اور بندہ جو نبیل چیئر تے بیٹھا آئی بظاہر نمازو رہی مگر کتنے لوگوں کو ترن سکھا دیا ہے کتنے لوگوں کے دلوں کے اندر آج عصمت مصطفیٰ دا پرچم بلند تھی نہ پائے انہی بچائے ہے جنہاں زندگی کے اندر اپنی شبروز جنہاں اٹھن بابر زندگی دا مشن میرے نبی نے دین کی خاطر ہوتا ہے اور مرتا نہیں بلکہ مرن تو بعد ہی خدا زندگی عطا فرما چکا فجاءہ الشیطان شیطان آوے دے حضرت جعفر کو آدھر اے خدا دا بندہ خدا نے موسونی زندگی عطا فرمائی خدا نے جوانی دیتی بھی مقتل کا حجر منجے حضرت جعفر نے ان کو جواب نہیں تھا میں الغرضی مختصر انداز دنال ان چیز کو بیان کرے دا بیان کہ جس نے حضرت جعفر دا شہادت ہوئی آپ نے انتقال ہویا نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ سبت ہوا نبی علیہ السلام نے حضرت جعفر دا نماز جنازہ بھی پڑھا اور دعا بھی مانگی میرے دور دا حاضر میرے دور دا مولوی صاحب نماز جنازہ پڑھے دعا مانگے یا نہ مانگے ان دی اپنی مرضی ہے میرے نبی دا فعل ہے میرے نبی دا طریقہ ہے میرے نبی چلم کہ صحابی کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں نماز جنازہ بھی پڑھتے ہیں کہ ہاتھ جا کے دعا بھی مانگتے ہیں اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حتی اخذ الرایۃ سیف من سیوف اللہ یعنی حتی فتح اللہ علیہم نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اسلام دا پرچم ان اسلام دا جھنڈا اللہ دی تلوار دے وچوں ہی تلوار حضرت خالد ہتھی اور اللہ تعالی حضرت خالد ہتھوں اسلام کو فتح عطا فرمے سی این جنگ دے وچ حضرت خالد ہتھوں 8 تلواراں پر روایت دے دیگر 9 تلواراں ٹوٹی ہیں سمجھ آ نہیں پئی ہے اسلام امن دا درس ضرور دیندا ہے مگر نال غیرت دا درس بھی دیندا ہے اسلام امن دا درس ضرور دیندا ہے نال غیرت دا درس بھی دیندا ہے جب کشمیر دی دھیاں روندیاں پئی ہوئے اور پاکستان کو فریاد کرنے پئی ہوئے اونٹے اسلام امن دا درس نہیں ہے بلکہ اونٹے اسلام جہاد دا درس ہے اور روایات دے اندر آنا بدایہ و نہایہ دے اندر جس ٹائم جنگ موتا ہو گئی تو اس تو بعد لشکر اسلام واپس آنا ہے حضور دے صحابہ حضور دی بارگاہ چاہنے آکے ہاتھ چومنے خوشخبری لینے سونا اللہ نے تمہارے سب کے اسلام کو فتح عطا فرمائیے حضرت ابو جہل کھڑے تھی گئے تے عرض کرنے سونا اگر تمہاری اجازت ہوئے تو میں بیان کروں کہ جنگ کیویں تھی ہے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان شئت فاخبرنی وان شئت فاخبرتک، فرمایا ابو جالا جنگ کی میں تھی یہ تو دسنے یا میں دساں؟ سمجھ آنے بھی یا کون آنے بھی؟ کیا فرمایا ابو جالا جنگ کی میں تھی یہ تو دسنے یا میں دساں؟ کہ ایک صحابی نے اے نہیں آتا سونا او ملک شام میں، ملک شام دے اندر جنگ موتا تھی پئیے، اے تسا مدینے دے اندر تشریف فرما وے، تسا کیویں دیکھ ہندے وے، تسے کیویں ڈٹھا ہو سی؟ میں بیان کرے گا نہیں کیونکہ میرے نبی دے صحابہ دا اے عقیدہ نہیں، اے نظریہ نہیں، حضور کو دیوار دے پیچھے کا علم نہیں، کافی خبر نہیں، بلکہ صحابہ دا عقیدہ ہے، صحابہ دا نظریہ ہے، یا رسول اللہ جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں، ارے کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کینے جادو تھی، کتنے صحابہ شہید تھے، کیا کو پیاس لگی، کیا کو کینے شہید کیا گیا، کتنے کافر مارے گئے۔ جناب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کہانی کو، اس داستان کو بیان کیتا، حضرت ابو جہل کھڑے تھی گئے، ادن سونا میں وچ حامی اتنا تو میں کوئی کو نہیں پتا جی میں تسا خبر انشاءاللہ کر دے پہلے۔ اس بعد آخری جملہ عرض کر کے بیان کو گفتگو کو ختم کرے دا پیا، اسی مجلس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام رومن پہ گئے، چشمان مقدس و آنسو جاری تھے، اسی لحظہ حضور تبسم فرمایا، مسکرائے، صحابہ نے ہاتھ جوڑے عرض کی تھی سونا سمجھ نہیں آتی، وہ مسکراتے بھی ہوئے، پریشان بھی تھا، یہ وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام ارشاد فرمایا حضرت جعفر دی شہادت دی خبر پہنچی ہے، ان واسطے پریشانی تھی ہے، جوان صحابی ہے، کھڑیل جوان ہے، دنیا تو لگا گئے، یہ غم دل دے وچ آ گیا ہے، سونا سمجھ آئیے، پریشانی تھی سمجھ آنی ہے، تو مسکرائی کیوں ہوئے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اتھے ہی بیٹھا ہمیں اپنے سر مبارک کو چیمی، انہیں اکھ جو چیمی 7 آسمانہ تو پار میری اکھ گئی ہے جنت دے وچ انہاں صحابہ کو نٹھا ہمیں جنہیں جنگ موتا دے وچ شہید تھی گئے ہیں۔ بس یہ جملہ آکھنا چاہنا کہ میرا نبی زمین تے بہ کے جنت کو لیتا پائے، ان سوال اے تھی نا کہ جنت کتنا ہے؟ سمجھ آنے پہ یہ کون نہیں؟ مدینہ دی سرزمین تے بہ کے میرے نبی نے جنت کو لٹھا ہے، سوال اے تھی نا کہ جنت کے جاتے ہیں، جنت کتنا ہے؟ حضرت حکیم امت مفتی احمد آخر نعیمی رحمت اللہ علیہ تفسیر نعیمی دے اندر آپ فرمینے کہ زمین تو جا کے پہلے آسمان تک دا فاصلہ ہے 500 سال دا، اور آسمان کتنے 7، فاصلہ کتنا دیا 3500 سال، اور ہر آسمان دی موٹائی 500 سال دی مسافت ہے، 35 کتنے تھے 70 سال دی مسافت، عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی۔ اسی آیات کریمہ کے تحت کہ میرا مفتی سے فرمائیں کہ جیویں زمین تو 7 آسمانہ دے درمیان دا جڑا فاصلہ ہے 70 سال دی مسافت ہے، 7ویں آسمان تو جنت تک اتنا فاصلہ ہے، یعنی 140 سال دی مسافت ہے۔ اگر میرا نبی زمین تے رہ کے جنت کو دیکھ سکتا ہے، جنت یا خوشخبریاں اور جنت آواز کو ملازم فرما سکتا ہے، تو میں آگ سنگا میرا نبی امت خضرہ کے اندر تشریف فرما کے کروڑ نالی سین کی سر زمین دے ہوتے اس محفل کو میرے مصطفیٰ ملازمی فرمے دے پہن کہ جو کچھ ہوندہ پائے حضور ایکو میں جان دے۔ دعا اللہ تعالیٰ سب ہی کی قدم دے کروڑا نیک عطا فرمائے، جو کچھ بیان کیتا گیا اللہ تعالیٰ عزت عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔